بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا۔ کل ہم نے ان کا لفظی ترجمہ پڑھا تھا، اس کی دہرائی پہلے ہوگی، تو میں عربی کا لفظ بولوں گا اور آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ وَهُوَ اور وہ الذی جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے تمہارے لیے۔ جی سب لوگ بولیں گے، صرف ڈاکٹر علی صاحب ہی نہیں، سب لوگ بولیں اللیل لباسا، رات کو پردہ، لباس، ساری راتوں کو پڑھا، رات کو بنایا، والنوم سباتا، اور نیند کو نیند کو آرام آرام بنایا۔ نوم کا معنی نیند ہے، سباتا معنی آرام ہے۔ تکون، وجعل اور بنایا، اور اس نے بنایا بنایا، اور اس نے اس بنایا، نے بنایا ہوگا وہ یا اس اور کے اس نے علاوہ بنایا، جو ہوگا فعل ماضی کا وہ غلط ہوگا۔ اور اس نے بنایا النہار نشورا، دن کو منتشر ہونے کا وقت، جی اٹھنے دن کا کو وقت، بیدار ہونے کا وقت، جی اٹھنے کا، موت کے بعد جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ یہ ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا تھا، اور کل ہم نے سیغے بھی پڑھے تھے۔ کوئی بتائیں گے سیغے کتنے ہوتے ہیں؟ سر سیگے 3 ہوتے ہیں۔ ایک بندے کی آواز آ رہی ہے، مجھے زیادہ بندوں کی آواز چاہیے، سب پارٹیسپیٹ کریں۔ جی سیغے کتنے ہوتے ہیں جی؟ 3 ہوتے ہیں 3 سیگے۔ سیگے ہوتے ہیں سر۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا سیغہ کون سا ہوگا؟ سر متکلم، متکلم۔ متکلم مخاطب، کس سے کہتے ہیں؟ بات کرنے والا یا سننے والا؟ بات کرنے والا، فرسٹ پرسن بات کرنے والا۔ اور دوسرا سیغہ اس کی واحد میں ہوگی اور جمع اس کی ہم ہوگی، متکلم سیغے کی۔ اب آگے چلتے ہیں، جی سر۔ دوسرا سیغہ کون سا ہے جی؟ مخاطب سر۔ مخاطب، یا اس کا اور نام بھی ہے کوئی؟ سیکنڈ حاضر، پرسن، حاضر سیکنڈ پرسن۔ سیکنڈ پرسن، اور وہ مخاطب دیے گئے اشخاص کے لیے بولا جائے گا، اس کی واحد کیا ہوگی اور جمع کیا ہوگی؟ تو ایک بندہ بول رہا ہے، مجھے ایک بندے کی آواز سن رہی، تو یا تم، اور بندے کیوں نہیں بول رہے؟ سب بولیں، تو یا تم، ایک بندے کی آواز آئی۔ تو یا تم، تو یا تم، آج ڈاکٹر صاحب کتنے بندے ہیں، کتنے ہیں اسٹوڈنٹ آج آن لائن؟ سر جی 10 اسٹوڈنٹ آن لائن ہیں، لیکن آواز ایک یا دو کی کیوں آ رہی ہے؟ وہ اکٹھا بولیں گے نا تو آواز ایک ہی پہنچے گی آپ تک نا، وہ سافٹ ویئر اس طرح نہیں ڈیزائن نہیں ہوگا، نہیں، اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندے کی آواز آ رہی ہے یا دو کی۔ کٹ جائے گی سر آواز دوسرے کی۔ اس کی سیغہ مخاطب کا واحد تو ہے اور اس کی جمع تم ہے۔ اور تیسرا سیغہ کون سا ہے جی؟ سر غائب، غائب، حاضر، تھرڈ تھرڈ پرسن، پرسن، اور اس کا وہ کس کے لیے بولا جائے گا؟ سر وہ ہماری اس فائل اڑ جانی ہے۔ سر وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو حاضر نہ ہو، ایک شخص جو غیر حاضر ہے، جو موجود نہیں ہے، موجود اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی واحد کیا ہوگی اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ سر وہ یا واحد اس، ہوگی، اس کی واحد ہوگی، اور انہوں، اور اس کی جمع انہوں ہوگا، انہوں نے، انہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو جی یہ سر۔ سیغے ہم نے کل پڑھے تھے، اور ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا تھا، اور بھی کچھ پڑھا تھا ہم نے، عام اسم خاص اسم پڑھا تھا۔ جی سر پڑھا تھا۔ الف لام کا سر اس میں خاص عام کے، اسم، ہاں جی، سر الف عام لام کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ الف لام لگانے سے خاص اسم بنے گا۔ عام اسم کی کیا پہچان ہے؟ سر جیسے مسجد، مسجدن، تو یہ کیوں اس کو عام اسم کہیں گے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ مسجدن بھی ہو سکتا ہے، مسجدن بھی ہو سکتا ہے، مسجدن بھی ہو سکتا ہے، یہ عام اسم ہے۔ بیتن،
ٹھیک ہے جی. سماؤن ماؤن. ٹھیک ہے جی. یہ سارے عام اسم ہیں. لیکن خاص اسم بنائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ الف لام لگانا پڑے گا. المسجد. اس کے شروع میں الف لام لگ جائے گا اور آپ اور تنوین ہٹ جائے گی. مسجد. مسجد. المسجد آخر میں پیش آ جائے گی اور یہ تنوین ٹوٹ جائے گی. المسجد کبھی بھی نہیں ہوگا, وہ غلط ہوگا. تو یہ خاص اسم کرتا ہے. اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ کوئی دوسرا کام بھی ہے؟ جن سے کامل کا احاطہ کرتا ہے. جن سے کامل بناتا ہے. ہاں کمپلیٹنس کو شو یعنی کرتا ہے. جس میں زیر بحث جو بھی جنس ہوگی, جو بھی چیز ہوگی, اس کو مکمل طور پر اس کو گھیر لیتا ہے. مثلا کو اگزامپل دیں. الحمدللہ. الحمد, آپ نے کہا الحمد, تو الحمد میں نے حمد پہ لگایا تو یہ بن گیا الحمد. تو یہ کیا تھا دراصل؟ یہ چیز کیا تھی؟ یہ کیا تھا؟ حمدن. اس پہ الف لام لگا الحمد. مانا کیا ہو گیا الحمد کا؟ تمام تعریفیں. ایک بچے کی آواز مجھے آئیے. صاحب کی سب نوید آپ بیٹھے ہیں کلاس میں؟ نوید جی سر میں بیٹھا ہوں. میری آواز سی آپ کی آواز تھی تو اس کا مطلب پھر تو فائدہ تو نہیں ہے کہ میں بولے جاؤں جی, بار بار کہوں جی سارے بولے ہیں اور بولے ایک ہی اسٹوڈنٹ. یہ کیا چکر ہے؟ ڈاکٹر علی صاحب, یہ کاشف صاحب آج تشریف لائے؟ نہیں سر, وہ آج آ نہیں سکے ابھی تک. آج نہیں آ سکے تو آپ ذرا کوآرڈینیٹر کون ہے وہ ذرا اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں کہ سب بولیں گے. یہ ایسے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ سامنے نہیں بیٹھا تو سک نہیں رہا ہوں. چلیں بہرحال الحمد میں نے تمام تعریفیں. قرآن کی ایک آیت ہے الا لہ الخلق والامر. اللہ خبردار, لہ الخلق کیا بنا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے لاہل. لاہل خالق مانا کیا ہے؟ لاہل خالق والامر. اسی کے لیے خلق اور امر, یا اسی کا اختیار ہے خلق اور امر پہ, تمام خلق اور امر پہ. اسی کے لیے ہے لاہو, اسی کے لیے ہے الخلق, تمام تخلیق جو کچھ بھی بنا ہے یہ اسی کا ہے. تمام مخلوقات اسی کی ہیں. والامر, اور تمام حکم بھی اسی. والامر کا کیا معنی ہے؟ اور حکم دینا بھی اسی کا اختیار ہے. دوسرے لفظوں میں حکم بھی اسی کا چلتا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں جن سے کامل کا احاطہ کر رہے ہیں. باقی ایک چیز اور کہ یہاں دیکھیں النوم, یہاں لام نہیں پڑھا جا رہا. اسی طرح النہار میں بھی دونوں میں لام نہیں پڑھا جا رہا. یہ دیکھیں لام کے اوپر النہارا النوما. تو یہ ایسے کیوں ہے؟ اس کے لیے بک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم حروف تہجی کو دو حصوں میں بانٹیں گے. ایک حروف شمسی اور قمری, قمریہ, اور دوسرے کیا کہلاتے ہیں؟ حروف شمسیہ. حروف شمسیہ اور حروف قمریہ دو اقسام ہیں حروف تہجی کی. حروف قمریہ سے ایک جملہ بنا ہے حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. یہ ایک جملہ ہے جس میں سارے حروف قمریہ ہیں. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے حروف پڑھیے تو پکڑو. میں قمرون کو لیتا ہوں. قمرون
और दूसरा मैं लेता हूँ शमसुन। अब इस पर जब मैं अलिफ लाम लाता हूँ तो क्या पढ़ेंगे बताएं? और इसका अल कमर, अल कमर, अल कमरु। और जब इस पे अलिफ लाम लाऊंगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? अशम्सु, अशम्सु। आपने पढ़ा है अशम्सु। तो ये जो इस तरह के हरूफ हैं जिनसे किसी इस्म का जब आगाज होगा और उस पे अलिफ लाम लाएंगे तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा, तो उस हर्फ को हम कहेंगे हरूफ शमसिया की कैटेगरी में से है। जब हम ऐसे हरूफ जो कि जब उनसे जो इस्म का आगाज होगा उस पे जब अलिफ लाम आएगा और वो लाम पढ़ा जाएगा तो ऐसे हरूफ को हरूफ कमरिया कहते हैं। ऐसे हरूफ को क्या कहेंगे? हरूफ कमरिया। 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 तो ये जितने हरूफ हैं, ठीक है जी। मसलन जबलुन है, उस पे जब अलिफ लाम लाएंगे अल जबलु आएगा, ठीक है जी। बरदुन है, उस पे जब लाएंगे अलिफ लाम अल बरदू होगा। लेकिन जो ही शमसिया हरूफ पे आप आएंगे उससे अगर इस्म का आगाज हो रहा है तो अलिफ लाम को दाखिल करेंगे तो लाम पढ़ा नहीं जाएगा और जो उसका पहला हर्फ है उस पर शद आ जाएगी, तशदीद आ जाएगी। तो ये हरूफ कमरिया और शमसिया, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। कल ये बात हो गई थी कि ये जो हैं ये जिनसे कामल का अहाता हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये कल बात होगी थी। और ये भी कि एक हमने पढ़ा था फेल माजी के आखिरी हर्फ पर जबर होती है और दूसरा इस्म फाइल के आखिरी हर्फ पर भी जबर होती है। इस्म फाइल के आखिरी हर्फ, ये जो मैंने नोट्स भेजे थे वो नोट्स डॉक्टर अली साहब सबको पहुंचा दिया आपने? नहीं सर, वो मैंने नहीं शेयर किए, मैं कर देता हूँ शेयर ग्रुप। तो आपने कर रहे थे ना, उसके बैक साइड पे मैंने ये काफ की तख्ती जो आज पढ़ानी है वो लिखी हुई थी, आप एक दिन पहले वो भेज दिया करें बंदों को, ताकि वो हो सकता है उनकी फोटोकॉपी वगैरह करवा के तो वो सामने रख के बैठे। इस सब फाइल के आखिरी हर्फ पर भी क्या होगी जी? जबर। जैसा कि फेल माजी के आखिरी हर्फ पर क्या होगी जी? जबर। जैसे ये जअला, हलाका, नसरा, सालमा, इसी तरह इस्म फाइल। और यहाँ इस्म फाइल क्या है जिन पर काम हो रहा है? यहाँ ये इस्म फाइल है, ये भी इस्म फाइल, इस पर भी काम हो रहा है, और ये भी इस्म फाइल है। देखिए इनके आखिरी हरूफ पर जबर आ रही, यहाँ भी जबर है, यहाँ भी जबर है और ये भी जबर है, क्योंकि ये इस्म फाइल। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि फेल माजी के आखिरी हर्फ पर भी जबर होगी, इस्म फाइल के आखिरी हर्फ पर भी जबर होगी। और अब हम पढ़ेंगे काफ की तख्ती। क्यों पढ़ेंगे? कि लकुम की वजह से, इस लकुम की वजह से हम काफ की तख्ती पढ़ रहे हैं। तो इसका माना क्या है? ला का माना है के लिए, कुम तुम सब के लिए। तो काफ की तख्ती, इसके 5 सीगे हैं। ये सीगा मुखातब की है क्योंकि इसमें तू तुम्हार। तो का क्या माना है जी? सब बोले। तेरा एक मर्द का। की का क्या माना है? तेरा एक औरत का। तुम दोनों का। ये तस्नीया कहलाता है। ऐसा सीगा जो दो के लिए बोला जाएगा उसको हम तस्नीया कहेंगे। ये आपके ज़हन में रहना चाहिए, वो तस्नीया कहलाता है। और ये वाहिद मुज़क्कर है, ये वाहिद मुअन्नस है, ये जमा मुज़क्कर है। कुम बोले जी। कुम तुम सब मर्दों का। और कुन्ना तुम सब औरतों का। सब औरतों का। ये 5 सीगे आपके सामने, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना। सब कहें जैसे मैं बोल रहा हूँ, का, की, कुमा, कुन्ना।
कुमा फिर सब में कुम कुन्ना हाँ जी का की कुमा कुम कुन्ना। का की कुन्ना। कुमा कुम कुन्ना। जी की कुमा कुम कुन्ना। कुन्ना। देखें ये फितरी लैंग्वेज इसलिए भी है कि आपकी अपनी लैंग्वेज में ये गाँव में क्या कहते हैं, लड़के को क्या कहते हैं गाँव वाले, मुंडा मुंडा। काका और लड़की को क्या कहते हैं काकी काकी। 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 तो ये दोनों का यहाँ से हटा दें, ये काफ ज़बर का है और ये काफ ज़ेर की है, ये अंडरस्टैंड कर गए हैं? तो ये तो मेरे ख्याल कोई मुश्किल अब तो नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्यों जी? नहीं जी सर सर। और यहाँ दूसरा एक और एग्जांपल भी दी जा सकती है, वो क्या, लड़का, और दूसरा मुअन्नस के लिए क्या आएगा, लड़की। लड़की। तो यहाँ से ये लड़ाई खत्म कर दें और बाकी क्या रह गया, वही रह गया का। काकी। का। क्यों जी, समझ आ गई है कि नहीं आ गई? जी आ गई। सर आ गई। अच्छा अब हम ये इसम के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। रब्बुन, रब्बुन का क्या माना है, परवरदिगार, पालने वाला। तो तेरा एक मर्द का रब, उसका क्या उसके लिए क्या रब का इस्तेमाल करेंगे, रब्बू का रब्बू का। और तेरा एक औरत का रब, रब्बू रब्बू की की। और तुम दोनों का रब्बू रब्बू कुमा। रब्बु कुम। सब मर्दों का रब, रब्बू कुम। रब्बुकुम कुम। रब्बु कुम। तुम सब औरतों का। रब्बू रब्बुकुन्ना कुन्ना। रब्बु कुन्ना। रब्बू तो कुन्ना। ये किसी भी चीज के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी, इसमों का, तेरा एक मर्द का नाम, इसमों की, तेरा एक औरत का नाम, ये सारा ऐसे इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा इसका इस्तेमाल है हरफ के साथ। अस्सलामु अलैका, अला का माना पर है, अलैका का क्या माना हो जाएगा, तुझ एक मर्द पर। अलैकी का क्या हो जाएगा माना, तुझ एक एक मर्द औरत पर। औरत पर। अलैकुमा, तुम तुम दोनों पर तो दोनों पर। मर्दों या औरतों पर। अलैकुम, तुम दो अलैकुम तुम मर्दों सब पर। मर्दों पर तुम सब मर्दों पर। तुम पर। अलैकुम। तुम तुम सब सब औरतों पर औरतों पर। और तुम पर। सब औरतों पर। अगर मर्द औरतों का इकट्ठा मजमा हो तो फिर भी अलैकुम इस्तेमाल करेंगे। सही जैसे कि आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सबके लिए, सबको अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं। आप इकट्ठे हों बैठे मर्द औरतें फिर भी कह सकते हैं। आगे आखिरी इस्तेमाल है फेल के साथ। नासार आगे क्या माने हैं जी, उसने उसने मदद की उसने मदद की। नासारा का मदद की। क्या माना होगा, उसने उस उसने मर्द उसने को एक मर्द की मदद की। मदद की। उसने मदद की तुझ एक मर्द की, ये माना होगा। फिर बोले उसने ने मदद की उसने तुझ एक मदद मर्द। उसने मदद की मदद की एक मर्द की। नासारा की का मतलब, उसने मदद उसने मदद की तुझ ने एक मदद औरत की की। तुझ एक औरत। नासारा कुमा का माना बताइए, उसने उसने मदद की तुम दोनों की। दोनों की। जी नसरा कौम, उसने उसने मदद की मदद तुम की सब तुम सब को की। या औरतों। नसरा कुन्ना, उसने मदद की तुम सब सब मदद औरतों की की। तुम सब औरतों की। अच्छा जी ये आज हमारा सबक खत्म हो रहा है, लेकिन आज कितने स्टूडेंट किताबें लाए हैं ये बताइए। मेरे पास नहीं है सर। कौन है, कौन सा है, अली। अली जुहैर, नहीं नहीं सर नहीं। मेरे पास है। नहीं तो ये कौन से अली बोल रहे हैं, उनका नाम पूरा क्या है? मियां अली। मियां अली साहब को बुक कौन देगा फिर? सर जी ग्रुप में शेयर कर दी थी बुक, वो पीडीएफ वाली। पीडीएफ वाली शेयर की है क्या? पीडीएफ से ये फोटो कापियां निकलवा सकते हैं पहले सबक की, ऐसे होता है? जी सर हो सकता है। तो फिर आप निकलवा के लाया करें। एक दिन पहले जो सबक यहाँ पढ़ना होता है, एक दिन पहले उसकी फोटोकॉपी आपके हाथ में हो उस सबक की, वो आप पढ़ के आए, फिर आपको मजा आएगा, फिर आपको लुत्फ आएगा।
جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر جی سر جی سر اچھا یہ لیپ ٹاپ آج نہیں پہنچا، ڈاکٹر عمر صاحب کو میں کال کرتا رہا ہوں تو وہ پتہ نہیں بزی تھے کہیں، تو وہ کب پہنچائیں گے پوچھ رہے ہیں سر ڈاکٹر وہ علی صاحب۔ سر جی میری بھی نہیں کال اٹھائی انہوں نے بس اتنا کہا کہ میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں، تو انہیں سر میں نے تو وہ اس کا مطلب ہے وہ سردی میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں برف میں لگ گئے ہیں کیا ہو گیا سر وہ کہیں پھنسے گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کیا ہوا ہے میرے ساتھ آج نا، تو ابھی وہ کلاس میں بھی نہیں آئے، تو میں نے اچھا کال کی۔ ہاں کوئی جی گڑبڑ ہو گئی ہے ان کے ساتھ ہے؟ ہاں جی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے سر، تو وہ کہہ رہے تھے میں تمہیں کال کرتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ ہم آپ سب کو دیکھ سکیں گے ادھر لیپ ٹاپ لگا ہوگا تو یہ سارے اسٹوڈینٹ جی سر اگر نیٹ ٹھیک چل رہا ہو پھر دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کا انٹرنیٹ کی سپیڈ زیادہ ہوگی نا تو پھر ہم اپنی ویڈیو آن کر لیں گے تو آپ سب ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں وہ یہ جو وائی فائی ہے اس پہ نہیں، وائی فائی ہماری چلتی ہے اس پہ ہمارے نیٹ سر آنا تو چاہیے، آنا چاہیے میری۔ ہاں جی چلیں وہ ہمارے کہہ رہے ہیں امتیاز صاحب کے جی ہو جائے گا۔ اچھا چلیں جی کیسا لگا آپ کو سبق، پہلا سبق، اور اس میں کوئی آپ کو کوئی ہمیں فیڈ بیک دیں کہ بھی یہ سبق ہم نے 2 دن میں پڑھا ہے یہ مناسب ہے ہماری سپیڈ کے لحاظ سے؟ جو پہلے دن پڑھا وہ زیادہ تو نہیں تھا اور جو آج پڑھا ہے یہ زیادہ بوجھل تو نہیں ہو گیا، یہ بتائیں۔ سر بہت مناسب سپیڈ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان کا نام جی سر کیا نام؟ بیٹھے ہیں میاں علی کیا نام؟ میاں علی ہاں میاں علی میاں علی۔ سر ان کا اچھا میاں علی صاحب آپ کو زیادہ تو نہیں لگا مشکل کام ہمارا؟ نو سر اچھا ویری گڈ، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو یہ پھر ایک بار دہرا لیتے ہیں ہم لفظی ترجمہ، واہوا اور وہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو رات کو پردہ بنایا، اور دن کو آرام بنایا، وجعل النہار نشورا، اور اس نے بنایا رات دن کو بنایا منتشر ہونے کے لیے، منتشر ہونے کا منتشر ہونے کا وقت یا موت کے بعد جی اٹھنے کا وقت، یہ دراصل نیند جو ہے نا موت کی مشابہت رکھتی ہے، اس لیے قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور جن کی ابھی نہیں کی ان کی نیند کی حالت میں روح قبض ہو جاتی ہے، پھر جن کی تو ابھی زندگی باقی ہوتی ہے ان کی روحیں واپس چھوڑ دی جاتی ہیں، اور جن کی زندگی اسی اسنا میں ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کا آخری وقت آ چکا ہوتا ہے، ان کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ تو یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ وہ بھی اس سے ٹیلی کرتا ہے، یہ ہماری آخری حصے سے النہارا نشورا۔ تو یہ دیکھیں یہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا میسج اس میں کیا ہے آپ کے لیے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے رات بھی بنا دی اور ہم نے آپ کے لیے دن بھی بنا دیا، وہ مین چیزیں بتائی۔ اور رات جب ہوتی ہے تو سورج نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ وہ آرام کے لیے۔ اور دن کس کے لیے؟ کام کے لیے۔ اور دن میں اگر روشنی نہ ہو تو کام کاج بہت مشکل ہو جائے گا، اندھیرے میں کام تو نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اس دنیا میں سورج دن میں نکالا ہے تاکہ آپ دن میں اپنا روزگار کمائیں، روزی کمائیں، اور اس کے بعد آپ تھک جائیں تو ہم آپ کو رات دیتے ہیں تاکہ اس رات میں آپ آرام کریں، اور آرام کرنے کے لیے اندھیرا بہت سوٹیبل ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اور آرام سے نیند آ جاتی ہے اندھیرے میں۔ اگر لائٹ جل رہی ہو تو پھر سب کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بلب آف کریں، لائٹ آف کریں پھر سوئیں۔ اور ایک چیز اور بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ رات ڈھانپ لیتی ہے،
پوری دنیا کو ڈھانپ لیتی ہے. آدھی زمین پر رات اور آدھی پر دن ہوگا ہر وقت. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رات چھپا لیتی ہے. کس چیز کو چھپاتی ہے؟ چوروں کو، ڈکیتوں کو چوری کا ماحول مہیا کرتی ہے، وہ راتوں کو ڈکیتیاں کرتے ہیں. اور اللہ والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے خزانے لوٹنے کے لیے وہ راتوں کو بستر چھوڑتے ہیں اور قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو دونوں کو برابر کی فائدہ مند ہے. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی رات بہت مفید ہے، اور جو لوگوں کو لوٹ کے دنیا کا مال بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی رات مفید ہے. اور وہ پردہ ہے ایک، اس میں گناہ گاروں کے گناہ بھی چھپ جاتے ہیں اور اللہ کے بہت زیادہ نیک بندوں کی وہ جو عبادات ہیں وہ بھی چھپ جاتی ہیں. اور جو عبادت خلوص سے کی جائے اس کی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تنہائی میں کی جائے. اسی لیے نوافل کی اہمیت زیادہ ہے کہ بھی آپ مسجد کی بجائے گھر میں جا کے پڑھیں تو ان کا زیادہ اجر ہے. کیونکہ مسجد میں تو سب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جی یہ بابا جی بہت نیک ہیں اور بڑے نفل پڑھ رہے ہیں. جی جی ایک کویشچن آیا ہے. جی جو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت میں آیا کہ سنتے جو ہیں یہ بھی نفلی عبادت میں کاؤنٹ ہوں گی؟ یا جو ہے نفل جو ہم دوسرے پڑھتے ہیں جو ہے رات نماز میں ہے، جس طرح ظہر کی نماز ہے کہ 4 رکعت فرض ہو گئے، 4 سنت ہو گئے، 2 نفل ہو گئے اور 2 سنتیں ہو گئی، تو 2 نفل تو وہ اسپیسیفائڈ جس طرح کیے ہوئے، باقی جو نماز ہے جس طرح 4 سنت ہو گئے اور 2 سنت ہو گئی، آیا کہ یہ بھی نفلی عبادت میں ہی کاؤنٹ ہوگی یا ان کو سنتوں میں جو ہے نا وہ کیا جائے گا؟ یہ کویشچن آ گیا جی. وہ کہتے ہیں یہ سنت اور نفل میں فرق بتائیں. یہ سب لوگ سن رہے ہیں جی میری آواز؟ جی 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 سر. جی سر. عبادت بنیادی طور پر 2 طرح کی ہے، ایک فرض اور دوسری نفل. فرض عبادت تو آپ کو پتہ ہے جو بھی فرائض ہیں نمازوں میں، اور دوسرے سارے نوافل ہیں. آپ کہیں گے ہم انہیں سنت کیوں کہتے ہیں؟ وہ سنت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے وہ نوافل پڑھے تھے تو وہ ہم جب پڑھیں گے تو ہمارے لیے سنت کے درجے میں آ جائیں گے. بنیادی طور پر وہ بھی نفل ہیں. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو مثلا ظہر میں آپ پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں وہ نفل ہیں، نفلی عبادت ہے. اور پھر 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں وہ بھی نفل ہیں. لیکن ہم نے انہیں سنت کہہ کے وہ اس لیے ان کا نام سنت ہم نے رکھ لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ عبادت صرف 2 طرح کی ہے، نفل اور فرض. جیسے فرضی روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اور اس کے بعد جو روزے ہیں جو رمضان کے علاوہ وہ نفلی روزے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سنت موقدہ ہیں اور سنت غیر موقدہ ان کے بارے میں اب یہ ایک کویشچن آ جاتا ہے کہ بعض سنتیں موقدہ ہیں بعض غیر موقدہ ہیں. ٹھیک ہے جی. موقد تاکید سے بنا ہے کہ جو تاکید جس کی گئی ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زیادہ باقاعدگی سے پڑھی ہیں وہ سنتیں موقدہ بن جاتی ہیں، اور جو کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی تو وہ غیر موقدہ بن جاتی ہے. ہاں جی. تو یہ ذہن میں رکھیں. باقی یہ بھی ذہن میں رکھیں ہمارے تمام اسٹوڈنٹ اسپیشلی یہ جو میٹرک والے ہیں اور میٹرک سے کم بچے بھی یہ اپنے گھروں میں جا کے بتائیں کہ اگر آپ نے فرض پڑھ لیے تو آپ کی نماز ادا ہو گئی. اگر آپ نے فرض پڑھ لیے تو آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے سنتیں نہیں پڑھی تو یہ نہیں کہ آپ کو کوئی عذاب ہوگا یا پکڑ ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے فرض پڑھنے ہیں ہر صورت میں. اور اسی طرح جو ہے نفلوں کو وتر بنایا جاتا ہے، جیسے فرضوں کو بھی وتر بنایا جاتا ہے. 3 فرض جو مغرب کے ہیں وہ آپ کے سارے فرضوں کو وتر بنا دیتے ہیں. تو اسی طرح نوافل کو وتر بنایا جاتا ہے تو 3 وتر پڑے جاتے ہیں.
تو یہ جو بندہ 3 وطر پڑھ لیتا ہے اور جو عشاء کے بعد ہیں تو باقی صرف فرض پڑھ لیتا ہے، اور سنتیں جو فجر کی ہیں البتہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی تھی، وہ ضرور پڑھ لیں کہ 2 فجر کے 2 فرض اور 2 سنت یہ پڑھ لیں، اور باقی اگر آپ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں اور وطر پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ چیز اچھی طرح بچوں کو سمجھائیں جو نمازیں نہیں پڑھتے یا وہ 17 رکعات سے بھاگتے ہیں، انہیں کہیں صرف فرض پڑھیں، بھائی انہیں نماز فرض پڑھنے کا خوشی سے وہ پڑھ لیں گے، اس کے پابند ہو جائیں گے، جب وہ خود ہی سے پھر وہ سنتیں اور نفل پڑھنے لگ جائیں گے۔ تو یہ انہیں سمجھائیں کہ ان پر جو فرض ہے نا نماز وہ صرف فرائض ہی ہیں، وہ سنتیں اور پتہ نہیں اتنے ساتھ لگا دیے، اتنے نفل پڑھیں تو وہ اگر کوئی بددلی سے کرنی ہے، نفلی عبادت تب آپ کریں گے جب آپ دل سے اس کو پڑھ رہے ہیں اور محبت سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں پڑھوں۔ اس کو اچھی طرح نوٹ کریں اس مسئلے کو، اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ غلط ہے، تو اس میں اپنی ذرا اصلاح فرما لیں۔ اور کوئی کوشچن ہو تو بتائیے آج کے سبق کے بارے میں۔ سر ایک کوشچن تھا، جی ہوا کا جو مطلب کل آپ نے بتایا تھا، وہ بتایا تھا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاں جی، تو یہاں پہ مطلب اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جنس نہیں ہے، تو یہاں پہ جب ہم استعمال کر رہے ہیں وہو الذی، تو یہ وہ جو ہے وہ مذکر کیوں استعمال کر رہے ہیں ہم اللہ کے لیے؟ اللہ رب العالمین مذکر ہی استعمال ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے نا ہوا، ٹھیک ہے جی، تو یہ جہاں بھی ہے هو اللہ الذی ہے جی، وہ ہوا کا ہی استعمال ہوا ہے قرآن میں، جہاں بھی استعمال ہوا ہے نا ہوا کا استعمال ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ اللہ کی جنس نہیں ہو سکتی، تو قرآن میں تو آ گیا نا جی، مذکر کا صیغہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ بھی آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ کی کوئی جنس نہیں ہے، تو لیکن قرآن میں یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، هو الاول هو الاخر ہے جی، اور اسی طرح ظاہر والباطن بڑی جگہ پہ آتا ہے ہوا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی، جزاک بہت اللہ۔ جگہ آتا ہے قرآن میں، تو اس لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات قرآن میں واحد صیغہ ہے کہ میں نے یہ بنایا، بعض اوقات آیا نا کا صیغہ ہے جی، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے جی، یہ قرآن میں بڑی جگہ ہے، وہ خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی جگہ پہ واحد کا آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کیا، تو یہ بھی ایک اسلوب ہے، اور اس میں یعنی اس میں کافی باریکیاں ہیں، تو لیکن یہ چیز جو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے مذکر کا صیغہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو وہ کہتے تھے نا مؤنث کا صیغہ خاص اور مشرک فرشتوں کے لیے یوز کرتے تھے اور کہتے تھے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے جو تھے فرشتوں کو وہ کہتے تھے مشرک جتنے بھی تھے نا وہ ان سے مدد لیتے تھے فرشتوں سے اور کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، مؤنث یوز کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ آپ وہ اس وقت حاضر تھے جب ہم ان کو بنا رہے تھے، تو یہ سب ان کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے گمان ہیں۔ ریاض صاحب اس میں ایک اور بھی رائے ہے کہ جو غالب جنس کا صیغہ ہوتا ہے نا، جس کی کوئی جنس نہیں ہوتی تو اس کے لیے غالب جنس کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے بھی مذکر کا صیغہ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غالب آپ نے کہا غالب ہیں، جی جی سر، غالب جنس ہے نا اس کا صیغہ۔ سر ایک اور رائے بھی ہے اس میں، ہاں کیا؟ اور یہ ہے کہ اگر آپ کو جنس کسی کی پتہ نہ ہو نا کسی چیز کی، تو اس کے لیے مذکر کا صیغہ عربی بولتے ہیں۔ مطلب آپ مجھ سے پوچھیں نا کرسی کیا ہے، مجھے پتہ نہیں کرسی کیا چیز ہے، تو میں اس کے لیے نا مذکر کا صیغہ استعمال کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں پتہ نہیں مذکر ہے مؤنث ہے، تو ہم مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ اچھا یہ کوئی بندہ اس پہ روشنی ڈالے گا، یہ جو ماضی کا ہم غائب میں کیوں لیتے ہیں، یہ اس پہ کوئی بندہ کچھ کہنا چاہے گا؟ نہیں تو پھر میں بتا دیتا ہوں۔ جی آپ بتا دیں۔ یہ دیکھیں اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ غائب ہے ہم سے غائب ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے،
اور اس دنیا سے بنانے سے پہلے بھی جو ہو چکا، جو اللہ نے کیا، وہ سب کچھ وہ غائب میں کیا، اور وہ ماضی تھا، ہمارے لیے ماضی ہے. یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جی؟ وہ ہمارے لیے ماضی ہے نا، کیونکہ ہم تو بعد میں پیدا ہوئے، اللہ پہلے سے تھے، شروعی سے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو کچھ اللہ نے کیا پہلے، ٹھیک ہے جی، تو وہ ہے خلق، اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، خلق الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. ہے جی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ستۃ ایام فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. تو یہ ساری چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں، پہلے ہو چکی ہیں. تو اس لیے فعل ماضی کا ترجمہ، کیونکہ وہ ساری چیزیں اللہ نے کی ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں خلق، اس نے پیدا کیا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. تو مراد کیا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے فعل ماضی کا ترجمہ ہمیشہ صیغہ غائب سے ہوگا. اس نے وہ ایسے ہوگا. تو یہ میرے ذہن میں آتا ہے. بہرحال واللہ عالم اس کی صحیح جو ہے وہ کیا ہے. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے نوید صاحب اس کے بارے؟ نہیں سر، بس اتنا ہی. تو بس یہ ذہن میں رکھیں گے، یہ فعل ماضی کا ترجمہ ہمیشہ صیغہ غائب سے ہوگا اور اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ بہت ہی وہ پڑتا ہے انسانوں کو نا، اس میں مغالطہ لگتا ہے، اور وہ کہہ دیتے ہیں ناصر رقم ہے نا، مدد کرنا، کچھ کہہ دیتے ہیں مدد کرنا. ایسے نہیں. نصرہ کے معنی اس نے مدد کی، حسدہ اس نے حسد کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. تو یہ ذہن میں رکھیں، بہت اہم بات ہے. باقی کاف کی تختی آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے. یہ مختلف اسما کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ربو کا کی بجائے اسموں کا. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کہیں اس کا عبدن میں نا غلام ہوتا ہے، عبدو کا تجھے ایک مرد کا غلام. ٹھیک ہے، یہ سب لگا دیں، عبدن سب کے ساتھ لگ جائے گا. تو یہ آج کا سبق ہے جی. اور اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر اللہ حافظ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر ایک کوشچن ہے سر جی. ہاں جی سر آپ نے شروع میں ہمیں بتایا کہ جو عام اسم ہوتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ تنوین آتی ہے، تو تنوین کیا ہوتی ہے یہ آپ نے نہیں بتایا. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اچھا، ساروں کو تنوین کہتے ہیں. سب کو، تینوں کو تنوین کہیں گے جی، شکریہ. ہاں جی، تینوں کو تنوین کہیں گے جی. تو بہرحال جی، اللہ آپ کو سلامت رکھیں. اور ڈاکٹر علی صاحب، میں 5 منٹ پہلے نا آن اس وقت ہوں جب آپ آن کریں، یا میں پہلے بھی آن ہو سکتا ہوں؟ سر میرے سے پہلے نہیں ہو سکتے، میں تقریباً 10 منٹ پہلے ہو جاتا ہوں نا، میں نے روم آن کرنا ہوتا ہے. چلے میں 10 منٹ ہوگی بات، آئندہ کے لیے 8:20 پہ میں آن ہوں گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.